ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب حضرات آواز بلند کر دیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے جسم میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے عطائے رب جلائے رب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہمت بھائیو السلام علیکم. آج کی اس حزب رضا میں مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا. دعائے رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستان گرامی اس بات کا آپ کو بخوب علم ہے کہ آج کے اس تیزی یافتہ دور میں انسان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے چاہیے انسان کو کہ وہ علم حاصل کرے کیونکہ علم حاصل کرنے کے بہت فائدے ہیں. مگر آپ کو میں ایک اور بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ انگریزی فارسی ریاضی سائنس پڑھنے سے انسان اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے مگر آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہیں کر سکتا. جو انسان کو چاہیے کہ جو آخرت اور دنیا دونوں کو سنوارنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کرے. اس کو چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کرے. علم دین حاصل کرنے کے بہت فوائد ہیں. اس جو بندہ عالم دین کا کورس یا علم دین حاصل کر لیتا ہے تو وہ عالم دین کا علم حاصل کرنے کے بعد علماء کرام کی صف میں شامل ہو جاتا ہے. اس معزز گروہ کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. فرمایا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. کون ہے یہ؟ جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے گا. دوستان گرامی اس کا بات کا ایک علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جو انسان کو چار چاند لگا دیتی ہے اور کم تر لوگوں کو بھی عزت دیتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے. سبحان اللہ. کیا شان ہے عالم دین کی کہ جو بندہ علم کے راستے پر چلتا ہے علم پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. اور جو بندہ عالم دین کے پاس ایک گھڑی بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1000 سال کی عبادت سے محبوب ہے. کیا شان پائی یار عالم دین نے کہ جو بندہ ان کے پاس ایک گھڑی بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1000 سال کی عبادت سے محبوب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہان نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اہل علم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں آپ کی امت کے چراغ ہیں، اور خوشخبری اس کے لیے جس نے ان کو پہچانا اور جس نے ان کی عیادت کی اور جس نے اس کو ناراض کیا، ان سب کو ناراض کیا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ دوستان گرامی، ایک تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عالم دین امت مصطفیٰ کے چراغ ہیں۔ یہ تو عالم دین کے لیے خوشخبری ہو گئی نا کہ وہ امت مصطفیٰ کے چراغ ہیں، اور اس کے بعد اس حدیث سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ جو ان چراغوں کو بجھانے کی کوشش کرے گا، جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، وہ اپنے آپ کو بربادی کے راستے پر دپائے گا، کیونکہ یہ جو گروہ ہے، یہ معزز گروہ، کیونکہ یہ نبی کے دین کا ڈنکا بجانے والے ہیں، یہ نبی کے دین کے سپاہی ہیں، یہ حق کی آواز بلند کرنے والے ہیں، یہ دین کے محافظ ہیں، یہ نبی کی نعتیں سنانے والے ہیں، یہ قرآن و حدیث بندے کو سکھانے والے ہیں، یہ بندے کو رحمان سے ملانے والے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ ایسے پیارے دوستوں سے، ایسے پیارے معزز گروہ سے دشمنی رکھو گے تو اپنے آپ کو تو بربادی کے راستوں پر پاؤ گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے ایک اور عرش پیدا فرمایا جس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے جس نے علماء کی زیارت کی گویا اس نے انبیاء کی زیارت کی، اور جو ان کے پاس ایک گھڑی بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ کے دربار سے 1000 سال کی عبادت سے محبوب ہے۔ دوستان گرامی، حضور نے ارشاد فرمایا جو علماء کرام کے پاس 2 گھڑیاں بیٹھا، 2 لقمے کھائے، 2 قدم چلا اور 2 کلمے سیکھے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے وہ 2 جنتیں حاصل کرے گا، اور ہر جنت 2 دنیا کی مثل ہوگی۔ میرے دوستو، کیا رتبہ پایا عالم دین نے کہ جو ان کے پاس 2 گھڑیاں بیٹھ گیا، 2 لقمے کھائے، 4 قدم چلا، 4 کلمے سیکھے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے وہ 2 جنتیں حاصل کرے گا۔ آج بھی علم دین حاصل کیا جائے، دین کی بقا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح کے لیے، بندے کو وہ خوشیاں ملتی ہیں، نہ مال سے وہ خوشی ملتی ہے، نہ دولت سے وہ خوشی ملتی ہے، نہ جائیداد سے وہ خوشی ملتی ہے، نہ وزارت سے وہ خوشی ملتی ہے، نہ عمارت سے وہ خوشی ملتی ہے، نہ بادشاہت سے وہ خوشی ملتی ہے۔ جو خوشیاں بندے کو عالم دین کی برکت سے ملتی ہے کسی اور شے سے مل سکتی نہیں، کیونکہ جو بندہ علم دین پڑھتا پڑھاتا ہے، علم سے ایک تو دولت ملتی ہے، علم سے شہرت ملتی ہے، علم سے عزت ملتی ہے۔ آپ کو آگے لے چلو، غوث اعظم کا تو نام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کتنے بڑے عالم دین تھے، سنا ہے نا سب نے کہ وہ کتنے بڑے عالم دین تھے۔ ان کے جانے والے کہاں سے سفر کر کے ان کے دربار پر آپ کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ عالم دین تھے۔ ان کو سینکڑوں سال ہو گئے دنیا سے کوچ کیے، مگر آج بھی اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ فرما رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ عالم دین تھے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں نہ وزیرات نہ امیرات تجھے بندے صدا فقیرات، میرے نام کے پڑھ دیجیے، نہ وزیرات نہ امیرات تجھے بندے صدا فقیرات، نہ وزیرات نہ امیرات تجھے بندے صدا فقیرات۔ دوستان گرامی، میں آپ کو آگے لے چلوں، حضرت علی حضرت کتنے بڑے عالم دین تھے، آج بھی ان کے چاہنے والے کہاں سے سفر کر کے ان کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ عالم دین تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کس ولی کا نام لیا جائے؟ غوث اعظم عالم دین تھے، داتا علی حجویری عالم دین تھے، مجدد پاک عالم دین تھے، شاہ رسانی علی پوری بھی عالم دین تھے، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی عالم دین تھے، سلطان العارفین باہو بھی عالم دین تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کس ولی کا نام لیا جائے، اللہ تعالیٰ نے سب کو علم کی برکت سے، علم دین کی برکت سب کو استعطا فرمائی۔ میرے دوستوں، نہ مال سے عزت ملتی ہے، نہ دولت سے عزت ملتی ہے، نہ جائیداد سے عزت ملتی ہے، نہ عمارت سے وہ خوشی ملتی ہے، نہ بادشاہ سے عزت ملتی ہے، کیونکہ جو خوشیاں بندے کو عالم دین کی برکت سے ملتی ہیں کسی اور شہر سے نہیں مل سکتی۔ تو دوستان گرامی، آج بھی ہم کو چاہیے کہ علم دین حاصل کیا جائے اور علماء کرام کے پاس بیٹھنا اور سننا، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے۔
ہم سب کو عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.